السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی اور 70,000 مردوں کا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا۔ کیسے ہوئے 70,000 مردے زندہ، اور بنی اسرائیل کا کیا ہے آخر یہ واقعہ، اور کس نبی سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعہ، یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے بے شمار نبیوں کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن یہ ایسی قوم تھی جو انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت نافرمان قوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمان قوم تھی۔ ان کے لیے جتنے نبی بھیجے گئے اس کے باوجود بھی ان میں نافرمان لوگوں کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ چند لوگ ایمان لے آتے اور باقی لوگ نافرمان ہی رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، جب بنی اسرائیل فرعون کے چنگل اور غلامی سے آزاد ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل اور غلامی سے انہیں نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ایک جگہ لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل سرزمین مقدس فلسطین میں آ چکے تھے، اور وہ جگہ یہی تھی جہاں پر پھر بنی اسرائیل آباد ہو چکے تھے، جو آج کا فلسطین ہے۔ اس وقت میں اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجا تھا ان کی رہنمائی کے لیے، اور بنی اسرائیل کی ذمہ داری آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کو سونپی تھی۔ ناظرین محترم، حضرت حزقیل علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ حضرت حزقیل علیہ السلام بے حد مشہور ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے بعد حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام منصب نبوت پر سرفراز ہوئے، اور آپ کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ آپ کو ابن العجوز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام اس وقت دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی، جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت ضعیفہ ہو چکی تھی، یعنی بہت زیادہ عمر دراز ہو چکی تھی، اور آپ ذوالکفل بھی کہلائے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے، اور برسوں زندہ رہ کر حیات رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ تفسیر الساوی۔ ناظرین محترم، حضرت حزقیل علیہ السلام کی وجہ شہرت بننے والا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، موت کے خوف سے یہ پوری کے پوری جماعت شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کی اموات شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ طاعون کی ایک ایسی بیماری پھیل چکی تھی جس سے لوگ مر رہے تھے، تو یہ لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناگوار گزری، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، موت ہوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس محب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک سے یہ سب کے سب لوگ جو شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے تھے طاعون کی بیماری کے ڈر سے، یہ سارے کے سارے لوگ اسی وقت مر گئے۔ روایتوں کے مطابق فرشتے کی چیخ کی وجہ سے جنگل میں آ کر بسنے والے سبھی افراد لقمہ ازل بن گئے، موت کا لقمہ بن گئے، جن کی تعداد 70,000 افراد تھی۔
مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام ہی نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی رہنے کے بعد سڑنے لگی، جس سے بے انتہا تعفن اور بدبو پھیل گئی، اور پورے کے پورے جنگل اور اس کے اطراف میں یہ بدبو اور تعفن پھیلنے لگا۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو درندوں اور ان کی بو سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس جنگل کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں وہ پہچان گئے، اور اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت کی ناگہانی اور بے غور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر آپ حضرت حزقیل علیہ السلام رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے آپ حضرت حزقیل علیہ السلام دعا مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوشت چڑھنے لگا۔ پھر تیسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت حزقیل علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جیسے ہی ان ہڈیوں کے پاس، ان مردوں کے پاس کیا، آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں چشمے زدن میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں جا کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میل ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے تفسیر روح البیان۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما برداروں میں شریک رکھے اور ہمیں راضی برضا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔